السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین و سامعات، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ شیخ کے درس کے بعد ایک بہت ہی اہم ترین کتاب شاہ ہے، جو گرچہ بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، اور اس کتاب کے اندر سلفی دعوت کے جو اصول ہیں بنیادی، ان تمام بنیادی اصولوں کو انہوں نے اجرا کر دیا ہے۔ ضرورت تھی ہمارے متعلم کے لیے بطور خاص کہ اس کتاب کو پڑھایا جائے، جس کے لیے ہم نے شیخ محترم سے بات کی، اور شیخ تیار بھی، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کے علم سے ہمیں مزید مستفید فرمائے۔ تو آج اور کل 2 دنوں کا دورہ ہوگا اس کتاب کے اوپر، اور اس کتاب کی مصنف سعودی عرب کے مشہور عالم دین جن کی وفات ہو چکی ہے، شیخ عبدالسلام بن مرجس آل عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں ان موضوعات پر، سلفیت اور توحید و سنت کے موضوع پر بہت ساری ان کی کتابیں ہیں۔ انہی میں سے کتاب یہ بھی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اور اسی کتاب کو انشاءاللہ شیخ محترم آپ کے سامنے پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اس کتاب کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ چونکہ وہ بہت مختصر ہے اور بہت زیادہ تفصیل بہتر اور مناسب نہیں ہے وقت کی قلت کی بنا پر، اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے شیخ محترم سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر جزاک مبارک فی علمی و نفع بہ اسلام المسلمین، و جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سلفی دعوت کے اصول، یہ وہ کتاب ہے جس پہ یہ دورہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس کے مصنف، اس کے مؤلف، اس کے رائٹر کون ہیں؟ شیخ عبدالسلام بن مرجس آل عبدالکریم۔ تو سب سے پہلے مختصر طور پہ جاننا چاہیں گے کہ سلفی دعوت کے اصول کیا ہیں۔ اس کے لیے صفحہ نمبر 8 اگر کتاب آپ کے پاس ہے، جن لوگوں کے پاس کتاب ہے، اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے، میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ درس میں جب وہ آئیں تو کوشش کریں اس سے پہلے اس کا پرنٹ نکلوا لیں اور کتابی شکل میں لے کر آئیں، اور پھر ایسی معلومات جو ہیں وہ انسان کے پاس محفوظ رہتی ہیں اور سمجھ بھی صحیح آتی ہے۔ تو صفحہ نمبر 8 ذرا دیکھیے گا اس کتاب کا، اس میں فہرست دی گئی ہے سلفی دعوت کے ان اصولوں کی جو ہم پڑھیں گے۔ آخری 3 لائنیں۔ پہلا اصول، علم شرعی کے حصول کا اہتمام کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ تو اگر آپ صحیح معنوں میں سلفی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو شرعی علم دینا ہوگا، دین باقاعدہ طور پہ سیکھنا ہوگا، تفصیلات آئیں گی۔ دوسرا اصول، دین اسلام کو عملی پیمانے پر تطبیق دینے کی کوشش کرنا، یعنی کہ اس دین پہ پھر عمل بھی کرنا ہوگا، پہلے علم دینا ہے، دوسرے نمبر پہ عمل کرنا ہے۔ تیسرا اصول، علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا، یعنی کہ پہلے کیا تھا؟ علم، پھر عمل۔ اب لوگوں کو دعوت دینا، لیکن دعوت اس طرح نہیں دینی کہ آپ خود جاہل ہوں،
دعوت دینی ہے علم کی بنیاد پہ، بصیرت کی بنیاد پہ۔ چوتھا اصول، علم و عمل اور تعلیم ہر پیمانے پر عقیدہ سلف کا اہتمام کرنا۔ جب آپ علم لے رہے ہوں، جب آپ عمل کر رہے ہوں، جب آپ تعلیم دے رہے ہوں، ان تینوں میں آپ نے سلف کے عقیدے کو پیش نظر رکھنا ہے۔ پانچواں اصول، سنت نبوی کا اہتمام کرنا، اس پر عمل کا خوگر ہونا اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا۔ یہ پانچواں اصول کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کریں، آپ کی احادیث کا اہتمام کریں، اس کا علم بھی لیں اور اس پہ بھی عمل کریں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ چھٹا اصول، علماء سنت سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہنا۔ وہ علماء جو توحید پہ ہوں، جو سنت پہ ہوں، جن کا عقیدہ اور منہج ٹھیک ہو، ان کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ ساتواں اصول، سیاسی پارٹیوں اور پر اسرار خفیہ اسلامی جماعتوں اور تنظیموں سے دور رہنا۔ اس میں یہ جو ہے سیاسی پارٹیوں، یہ لفظ یعنی کہ چاہے آپ مٹا دیں، اس کے بعد پر اسرار خفیہ اسلامی جماعتوں اور تنظیموں سے دور رہنا۔ ایسے تو سیاسی پارٹیوں کا بھی موجودہ زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے دور ہی رہنا چاہیے، لیکن ویسے جو ترجمہ ہے اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ آٹھواں اصول، حکمرانوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں ان اصولوں کی پابندی کرنا جن پر کتاب و سنت اور علماء سلف کی مہر ہو۔ ان کے حکمرانوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہوگا، آپ کا ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہوگی، برتاؤ کیسا ہوگا، اس میں آپ ان اصولوں پہ کاربند رہیں گے جو کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں اور جن پہ ہمارے سلف کا اجماع ہے۔ نواں اصول، اہل بدعت کا مقابلہ کرنا اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ نواں اصول جو ہے اہل بدعت کا مقابلہ کرنے کی بجائے بہتر لفظ ہوگا اہل بدعت سے دور رہنا۔ اگرچہ اہل بدعت کا ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے، لیکن جو رائٹر نے لفظ استعمال کیا ہے اس لحاظ سے ترجمہ یہ زیادہ مناسب رہے گا، اہل بدعت سے دور رہنا۔ یاد رہے کہ یہ کتاب عربی میں ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے ان کے رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے، آگے چل کے وہ بھی دیکھیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے ہمارے محترم ڈاکٹر اجمل منظور سنابلی مدنی نے، اور بہت اچھا ترجمہ ہے، لیکن ترجمہ میں کروں یا کوئی اور کرے، جو بھی کرے گا وہ انسان ہوگا۔ تو ایک انسان سے دوسرا انسان ترجمے میں آپس میں اختلاف رکھے گا، تو کہیں کہیں مجھے ہو سکتا ہے کہ ہمارے فاضل مترجم سے اختلاف ہو، تو وہاں پہ شاید میں کہوں گا کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ بہتر ہے، ورنہ انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ترجمہ میں کروں تو ہو سکتا ہے مجھ سے وہ کئی الفاظ میں اختلاف کریں، تو یہ ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو نواں اصول کیا ہوگا، اہل بدعت سے دور رہنا اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ نہیں کہ بتانا کہ یہ اہل بدعت ہیں اور ان کی بدعات سے دور رہنا ہے۔ دسواں اصول، زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں کتاب و سنت کو لازم پکڑنا۔ تو یہ وہ 10 اصول ہیں جو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بھی بتا دوں کہ کتاب کے جو رائٹر ہیں ان کے نام تو آپ نے جان لیا، کیا نام ہے بلا؟ جی عبدالسلام۔ انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی، بنیادی طور پہ یہ ان کا محاضرہ ہے، یہ تقریر کی تھی، انہوں نے خطبہ دیا تھا، یہ لیکچر ہے جس کو بعد میں کتابی شکل دی گئی۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ اصل میں انہوں نے کیا دیا تھا، محاضرہ دیا تھا، بعد میں اس کو تحریری شکل دے دی گئی، کتابی شکل دے دی گئی۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں صفحہ نمبر 11، پیج نمبر 11۔
تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو مؤلف ہیں، یہ جو شیخ ہیں، ان کا تعارف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نام و نسب: ابو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الکریم۔ آپ ایک فاضل شیخ، فقیہ وقت، ایک عالم اور اصولی تھے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، اور آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی۔ ہم میں جو اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ چھوٹے تھے، یعنی کہ ان کی عمر صرف 38 سال تھی، 38 جب فوت ہوئے، 40 سال سے کم عمر تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ان سے دین کا کتنا کام لیا تھوڑی سی عمر میں۔ اس کے بعد نشو و نما اور حصول علم: آپ کی پیدائش مملکت سعودی عرب کی راجدھانی کسے کہتے ہیں؟ دارالحکومت شہر ریاض میں 1387 ہجری میں ہوئی۔ 1387 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 1444۔ تو آج سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئی ہے جی؟ 57 کے 59، یعنی کہ 59 سال پہلے یہ پیدا ہوئی تھا۔ آپ کی پرورش ایک دیندار اور نیک گھرانے میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے ذکاوت، ذہانت، عزم و حزم، جد و جہد اور محنت میں ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ نے قرآن کریم کو 13 سال کی عمر میں حفظ کر کے حصول علم کے لیے کمر کس لی۔ طلب علم میں آپ کی رغبت اور امتیازی شان کو دیکھ کر علماء مشائخ نے آپ پر خصوصی دھیان دیا۔ جب بچہ پڑھنے والا ہو استاد بھی توجہ دیتا ہے، چونکہ پڑھنے والے تھے، ذہین تھے، اس لیے ان کے اساتذہ نے بھی ان کے اوپر توجہ دی۔ چنانچہ آپ بچپن ہی میں ذہانت و فطانت اور حصول علم میں شدید رغبت کے لیے معروف تھے۔ ذہانت بھی اور محنت بھی، ایسا بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن ذہانت کم ملی ہوتی ہے۔ جو بہت آگے جائے گا وہ ہوگا جس میں دونوں چیزیں ہوں، اللہ کی طرف سے ذہانت بھی ہو، ذہن تیز ہو، اور محنت کرنے والا ہو۔ ساتھ ہی آپ کو نیک اور علمی ماحول بھی مل گیا۔ لو جی، تیسری چیز یہ مل گئی کہ خاندان بھی اچھا تھا، نیک لوگ تھے، جس کی وجہ سے آپ نے حصول علم کی پوری کوشش کی۔ راتوں کو جاگ کر بڑی محنت سے آپ نے علم حاصل کیا۔ حصول علم کے سوا آپ نے کسی طرف مڑ کر کبھی دیکھا بھی نہیں، بس علم کے دائیں بائیں گھومتے رہے۔ اسی طرح آپ نے شرعی علوم میں بہت کچھ حاصل کیا۔ آپ نے علماء کے علمی دروس میں حاضری کی پابندی کی۔ حاضری کی کیا کی؟ اور آپ کیا کرنے والے ہیں میرے ساتھ؟ ابھی آپ آئے ہیں، عشاء کے بعد نظر آئیں گے کہ نہیں؟ اور کل ظہر کے بعد، اور کل مغرب کے بعد۔ تو یہ دیکھنے ذرا، یہ ہم جو ان کی سیرت پڑھ رہے ہیں اسے سبق حاصل کرنا چاہیے، ناغا نہیں۔ تو آپ نے علماء کے علمی دروس میں حاضری کی پابندی کی۔ آپ ہر اس علمی درس میں حاضر ہو جاتے جس میں ذرا بھی فائدہ دیکھتے۔ کتنا فائدہ دیکھتے؟ کچھ نہ کچھ ملے گا، پہنچ جاتے۔ کسی طرح کا علمی غرور اور ترفع نہیں تھا۔ لوگ، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو شاید مدرسہ پڑھے ہوئے ہوں اور وہ سمجھیں کہ بھئی اس 10 کے 10 اصول ہم تو پہلے سے جانتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی علم میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ انسان سمجھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں پہلے سے ہی عالم ہوں۔ تو شیخ میں کیا تھا؟ کسی طرح کا علمی غرور اور ترفع نہیں تھا۔ برابر پابندی سے صبر و جہد کے ساتھ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ بچپن ہی میں آپ نے مختلف فنون میں اتنا علم حاصل کر لیا جتنا دوسرے حاصل نہیں کر پاتے۔ چنانچہ آپ نے حدیث،
عقائد، فقہ، اصول سے مراد کیا؟ اصول فقہ، مصطلح ان کے اصول حدیث، علوم اللغہ عربی لغت کے علوم، اور دیگر متعدد علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ بعض ساتھیوں نے بیان کیا کہ شیخ بہت سارے علمی متون بھی زبانی یاد کیے ہوئے تھے، بہت سی کتب زبانی یاد کر چکے تھے۔ ان کتب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام، حدیث کی کتاب ہے، یہ شیخ نے زبانی یاد کر رکھی تھی۔ حجاوی رحمہ اللہ کی کتاب المستقنع، یہ کس موضوع پہ ہے؟ فقہ میں۔ امام ابن قدامہ کا نام شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، ان کی یہ کتاب ہے المقنع۔ تو المقنع کی کا اختصار ہے ذات المقنع، بہت لمبی چوڑی کتاب ہے۔ تو ایک امام حجاوی نے آ کے اس کا اختصار کیا، تو کیا نام رکھا؟ ذات المستقنع۔ اور بعد میں کئی علماء کرام نے اس مختصر کی پھر کیا کی؟ شرح کی۔ علماء کرام کیا کرتے ہیں ذرا سمجھیں آپ۔ امام ابن قدامہ نے بڑی کتاب لکھی فقہ میں، کیا نام رکھا؟ المقنع۔ یہ حجاوی آئے، انہوں نے اس کا اختصار کیا، مختصر کر دیا، اس کو کیا نام رکھا؟ ذات المستقنع۔ اب بہت سے علماء کرام نے ذات المستقنع کی شرح لکھی ہے، ان میں سے ایک ہے شیخ ابن عثیمین، ان کی شرح کا نام کیا ہے؟ شرح الممتع۔ اچھا، یہ دو کتابیں شیخ نے زبانی یاد کر رکھی تھی، حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی۔ فقہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، حدیث تو نبی علیہ السلام کی احادیث ہم تو آپ جانتے ہیں۔ فقہ میں کیا ہوتا ہے؟ فقہ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مثال کے طور پہ نماز میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں، وضو میں کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اس کو رکن اور فرض کہتے ہیں۔ اور اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ سورہ فاتحہ رہ جائے یا کسی کا رکوع رہ جائے یا سجدہ رہ جائے تو سجدہ سہو کر لے تو کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ اگر کسی کا پہلا تشہد تحیات رہ جائے، بھول جائے اور سجدہ سہو بعد میں کر لے، کام چل جائے گا؟ چل جائے گا۔ یہاں کام چل جائے، اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کچھ امور رکن ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت۔ تو یہ چیزیں ہمیں تفصیلات کہاں ملتی ہیں؟ فقہ کی کتاب میں۔ ضروری نہیں کہ فقہ میں جو بھی چیز موجود ہو آپ اس پہ مطمئن ہوں، آپ دلائل کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن بہرحال فقہ کی کتابیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، خصوصاً یہ کتاب جو ہے ذات المستقنع۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ امام ابن القیم کی القصیدہ النونیہ، یہ قصیدہ شعروں کی شکل میں کتاب ہے، کس موضوع پہ؟ عقیدہ میں۔ اور امام ابن مالک رحمہ اللہ کی الفیہ فی النحو، الفیہ کس میں ہے؟ عربی قواعد، عربی زبان کے قواعد جو ہے، نحو جو ہے، اس موضوع میں۔ تو یہ ان کتابوں میں سے 4 کتابیں ہیں جو شیخ عبدالسلام جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں ان کو زبانی یاد تھی۔ اس کے بعد درس نظامی، آپ نے اپنی تعلیم شہر ریاض میں حاصل کی، چنانچہ ابتدائی مرحلے کے بعد آپ نے جامعہ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کی شاخ معہد علمی میں داخلہ لیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ریاض میں مشہور یونیورسٹی ہے محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی، جامعہ الامام۔ تو ثانوی جو لیول ہے اس موضوع پہ جہاں پڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں معہد علمی، کیونکہ جامعہ امام کے اشراف میں یہ معہد ہے، معہد علمی مدینہ میں بھی ہے، ریاض میں بھی ہے۔ تو وہاں پہ ثانوی پڑھنے کے لیے گئے، پھر وہاں سے فراغت کے بعد اسی جامعہ کی کلیت الشریعہ میں داخلہ لیا اور وہاں سے 1410 ہجری میں فارغ ہو گئے، 1410 ہجری میں فارغ ہو گئے۔ تو کلیے سے فارغ ہو گئے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہو چکی ہے؟ کیوں جی 13 اور 10 کتنی 23 سال،
23۔ پھر آپ نے المہد العالی برائے قضاء میں داخلہ لیا، یعنی کہ اس انسٹیٹیوٹ میں گئے جہاں پڑھنے والے بچے بعد میں کیا بنتے ہیں، جج اور قاضی بنتے ہیں، اور وہاں سے التوثیق بالعقود فی الفقہ الاسلامی کے عنوان سے رسالہ لکھ کر، تھیسس لکھ کر ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ التوثیق بالعقود فی الفقہ الاسلامی یعنی کہ جب آپ کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی توثیق کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معاہدہ پکا ہو گیا، پختہ ہو گیا، اس کے کیا طریقے وغیرہ ہیں، اس موضوع پہ لکھا۔ پھر آپ نے 1422 ہجری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس مرحلے میں آپ نے شیخ عثمان بن جامع کے ساتھ مشترکہ طور پہ الفوائد المنتخبات شرح اکثر المختصرات کی تحقیق کی۔ یہاں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ عبارت سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے فاضل مؤلف شیخ عبدالسلام اور شیخ عثمان بن جامع نے مل کر تحقیق کی ہے، تو شیخ ایسے لگ رہا ہے نا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا الفوائد المنتخبات، یہ شیخ عثمان بن جامع کی ہے، اور ہمارے جو شیخ ہیں شیخ عبدالسلام، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے کسی اور کے ساتھ مل کر، اکیلے نہیں کی۔ کتاب بڑی تھی، کچھ حصہ انہوں نے لیا شیخ عبدالسلام نے، کچھ کسی اور نے لیا، اس اور کا نام مذکور نہیں ہے۔ لیکن شیخ عثمان بن جامع جو ہیں یہ تو پرانے ہیں، یعنی کہ ان کی طریقے پیدائش آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ شیخ عثمان بن جامع جو ہیں یہ 1240 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1240 1240 ہجری میں یہ ان کے فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوا پہلے ان کا ایم اے کا تھیسس، اور پھر بتایا کہ آپ کو پی ایچ ڈی میں انہوں نے کس موضوع پہ تحقیق کی۔ اب آتے ہیں ان کے اساتذہ اور مشائخ کی طرف، کن اساتذہ اور مشائخ سے انہوں نے علم لیا۔ نمبر 1 شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، شیخ بن باز کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شیخ علامہ محمد بن صالح بن عثیمین، ان کو بھی آپ جانتے ہیں، اور دونوں کی تاریخ وفات بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک سال شیخ بن باز فوت ہوئے ہیں، اس کے اگلے سال کون فوت ہوئے؟ شیخ بن عثیمین۔ تیسرے نمبر پہ شیخ علامہ محدث احمد بن یحییٰ النجمی۔ چوتھے نمبر پہ شیخ دکتور عبداللہ بن عبدالرحمن بن جبرین، ان کے ساتھ 4 سال تک رہے۔ کون؟ شیخ عبدالسلام، ان کے ساتھ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 4 سال۔ نمبر 5 شیخ علامہ محدث عبداللہ الدویش، 1409 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ بریدہ میں چھٹیوں کے ایام میں ان کے پاس پڑھتے تھے، جب چھٹیاں آتی گرمیوں کی تب بریدہ میں جو قصیم میں ہے تو وہاں ان کے پاس پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مؤلف ہیں انہوں نے چھٹیوں کے ایام بھی ضائع نہیں کیے۔ جون جولائی کے ایام اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں، نہیں، ان میں بھی آپ کوئی نہ کوئی علم حاصل کریں، کوئی نہ کوئی درس تلاش کر لیں۔ نمبر 6 شیخ علامہ فقیہ صالح بن عبداللہ الاقرم، ان سے کلیہ الشریعہ میں علم لیا جامع امام میں۔ نمبر 7 شیخ فاضل الحمین حافظہ اللہ، یعنی کہ یہ زندہ تھے، اب تو یہ بھی فوت ہو چکے ہیں، ان سے توحید اور فقہ کی تعلیم لی۔ نمبر 8 شیخ علامہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن غدیان، ان سے المہد العالی برائے قضاء میں پڑھائی کی۔ تو یہ شیخ کے 8 بڑے مشائخ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم لیں، اس شیخ سے بھی اس شیخ سے بھی، صرف ایک شیخ کافی نہیں ہے، کئی ایک مشائخ سے علم لیں، اور سب مشائخ وہ ہوں جو عقیدے کے لحاظ سے درست عقیدے پہ ہوں، سلف کے عقیدے کے اوپر۔
اس کے بعد عہدے اور مناصب، کون کون سی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی۔ نمبر 1 القویعیہ، ریاض کے مغرب میں یہ واقع ہے اور ریاض سے 170 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں المعہد العلمی ہے، وہاں ان کی بطور مدرس تقرری ہوئی، اور یہ تقرری 1410 ہجری میں کلیت الشریعہ سے فراغت کے بعد ہوئی۔ نمبر 2 وزارت عدل کی طرف سے بطور قاضی متعین کی گئے جج، مگر اس سے تنازل لے لیا، یہ ذمہ داری چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی ہوگی آپ کے خیال میں؟ روز قیامت جواب دینا ذرا مشکل ہے۔ جج بننا یہ آسان نہیں ہے۔ آپ انسان ہیں، ایمانداری سے علم کی روشنی میں فیصلہ کریں، لیکن انسان کو پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی جان بوجھ کی غلطی نہ کر بیٹھوں، تو چھوڑ دیا اس کو۔ نمبر 3 پھر جدہ کے اندر دیوان المظالم میں تقرری ہو گئی، مگر ایک ہی ہفتے کے بعد وہاں سے بھی استعفیٰ لے لیا، ان کے یہاں پہ بھی بطور جج گئے اور اس سے بھی اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اور عربی میں یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے فَتَرَكَهُ رَغْبَةً فِي السَّلَامَةِ، کہ یہ بھی اس لیے چھوڑ دیا تاکہ روز قیامت سلامت رہوں، اللہ کے سامنے کوئی مواخذہ نہ ہو، کوئی بات مجھ سے نہ ہو۔ نمبر 4 وہاں سے ریاض چلے آئے اور المعہد العالی برائے قضاء میں بطور لیکچرار، بطور محاضر متعین ہو گئے۔ نمبر 5 پھر وہیں پر پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پہ متعین ہو گئے۔ یہاں پہ شاید یہ کہنا مناسب ہوگا اسسٹنٹ پروفیسر، اور آخری عمر تک وہیں پر رہے۔ تصنیفات انہوں نے کون کون سی کتب لکھی ہیں؟ نمبر 1 الحجج القویہ علی ان وسائل الدعوہ توقیفیہ، انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب میں ثابت کیا کہ دعوت و تبلیغ کے جو وسائل ہیں وہ بھی توقیفی ہیں، یعنی کہ آپ دعوت و تبلیغ میں وہی وسائل اختیار کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، کوئی نیا وسیلہ آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ اور یہ ان کا موقف ہے۔ ویسے یہ موقف جو ہے ضروری نہیں کہ ہم اسے مانیں۔ میں یہاں پہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ دعوت و تبلیغ میں جو وسیلے ہیں، وسائل کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ شاید کئی بھائی نہ سمجھتے ہوں یہ عربی کے لفظ سورسز۔ تو یہ جو ہیں، کیا یہ صرف وہی اختیار کر سکتے ہیں کتاب و سنت میں آئے ہیں، کہ یہ آپ کوئی نیا یعنی کہ وسیلہ بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ تو شیخ ابن باز نے کہا وسائل الدعوت اجتہادیہ، کہ آپ نے دعوت و تبلیغ میں کون سا وسیلہ اختیار کرنا ہے، یہ آپ اس میں کتاب و سنت کے پابند نہیں ہیں۔ ما ہی بتوقیفیہ، کہتے ہیں آپ اس میں کوئی نیا وسیلہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے یہ استعمال نہیں کیا، یہ کیا مائک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ زوم کے ذریعے آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ کر سکتے ہیں۔ سبورہ کیا کہتے ہیں جس کو؟ بلیک بورڈ، یہ نبی علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں شیخ کہتے ہیں التوقیفی العلم، یہ کون سے شیخ کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابن باز کہتے ہیں التوقیفی العلم، علم جو ہے وہی رہے گا جو اللہ کے رسول دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، علم نیا نہیں ہوگا۔ لا بد من العلم، تو علم ضروری ہے۔ اذا جاء العلم ينفذ العلم، جب علم آ گیا، قرآن و حدیث آ گئی، تو ينفذ العلم بالکتابۃ او بالکلام او بالہاتف او بأي وسیلۃ یستطیعها، کتاب و سنت کا علم جیسے بھی آپ پہنچا سکیں آپ پہنچائیں گے۔ لیکن ہمارے شیخ نے کیا کہا ہے کہ دعوت کے جو وسیلے ہیں وہ توقیفی ہیں، آپ کو نیا وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے، لیکن ان کی مراد بھی
تقریباً شیخ ابن باز کے قریب ہے، اگرچہ الفاظ میں فرق ہے. یعنی کہ اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو یہ حرام وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے، غلط وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں دعوت تبلیغ کروں گا قوالی کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ قوالی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ. تو ہم کہیں گے کہ یہ وسیلہ غلط ہے، یہ نیا وسیلہ ہے لیکن یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے. کیونکہ ڈرامہ جو ہے اس میں کیا ہوگا، بلکہ آگے تذکرہ آئے گا. شیخ نے اس موضوع پہ بھی مستقل کتاب لکھی ہے. ڈرامے میں، فلم میں ایک، بلکہ ڈرامہ کو بنایا بھی گیا. شیخ نے تذکرہ کیا اپنی کسی کتاب میں کہ یہ بتایا گیا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کیسے توحید کی دعوت دی، کیسے لوگوں کو شرک سے روکا. تو ڈرامے اور فلم میں پھر کیا کیا گیا، دکھا رہے ایک آدمی قبر کو سجدہ کر رہا ہے. قبر کو کیا کر رہا ہے؟ سجدہ. اب یہ چیز میرے لیے، آپ کے لیے عام سی ہے، لیکن یہ شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. انہوں نے کہا کہ قبر کو سجدہ کرنا چاہے فلم بنانے کے لیے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قبر کو سجدہ کرنا چاہے فلم کی ضرورت کے لیے ہو، چاہے ڈرامہ بنانے کے لیے، کیسے جائز ہوگا یہ؟ تو جو حرام وسیلے ہیں برحق وہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی اگر آپ فلم کے ذریعے یہ وسیلہ اختیار کریں گے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس میں آپ کیا لے کر آئیں گے؟ عورتیں بھی لے کر آئیں گے. عورتیں شرک کر رہی ہیں جی، ہم پھر کوئی عالم دین آ کے ان کو منع کرے گا تو آپ عورتیں دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ وہ شرک کر رہی ہے، تو یہ عورت شرک کر رہی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسے وسائل سے بچنا ہوگا. نمبر 2 ان کی کتاب کیا ہے؟ معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب و سنہ، کہ کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے اس کتاب میں بتایا کہ ہم نے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرنا ہے، کیا رویہ اپنانا ہے، ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیسے ہوگی. نمبر 3 منہاج اہل الحق والاتباع، کہ اہل حق اور جو نبی اسلام کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا منہج کیا ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. نمبر 4 الاحادیث النبویہ فی ذم العنصریہ الجاہلیہ، اس کتاب میں انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ تعصب درست نہیں ہے. یہ تعصب کہ ہم عرب ہیں، یہ تو اجمی ہے، یہ ایسا ہے، یا میں فلاں قبیلے سے ہوں تو اس لیے میں فلاں مسلمان سے افضل ہوں کیونکہ اس کا قبیلہ اور اس کی جو کاسٹ اور برادری ہے وہ معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی. نمبر 5 دیکھیں نا، ان کتب سے ان کی شخصیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. کبھی کبھی آپ کا واسطہ کسی ایسے عالم دین سے پڑے گا جو علم میں پختہ ہوگا لیکن اس میں تعصب ہوگا، وہ اپنی برادری کا تعصب رکھتا ہے کہ میری برادری، میری کاسٹ جو ہے یہ افضل ہے عام لوگوں سے. نمبر 5 الاعلام ببعض احکام السلام، یعنی کہ سلام وغیرہ کہنے کے جو احکام ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں. سلام کون کس کو کہے گا، کن الفاظ میں کہے گا وغیرہ وغیرہ. نمبر 6 الامر بلزوم جماعت المسلمین و امامہم والتحذیر من مفارقتہم، مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ چمٹ کر رہنا. مراد کیا ہے کہ مسلمان حکمران اور مسلمان حکمران کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ چمٹ کر رہیں اور ان کی مخالفت سے بچیں. یعنی اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ مسلمان حکمران کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، اس کی ہر بات ماننی ہے سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہے. اور اس کتاب سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ اسلام میں اپوزیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے، نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بالکل سب لوگ حکمران کا ساتھ دیں گے، لازمی طور پہ دیں گے،
البتہ اس کا 1 2 3 4 5 جو آرڈر شریعت کے خلاف ہے وہ کوئی بھی نہیں مانے گا، لیکن اس کی وجہ سے بغاوت بھی نہیں کی جائے گی، خروج نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7 ایقاف النبی علی حکم التمثیل۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈرامہ اور فلمیں بنانا یہ کیسا ہے۔ ہم لوگ تو ڈرامے اور فلم کو معمولی سی چیز دیتے ہیں نا، اور کہتے ہیں نہیں یہ فلم اچھی ہے، یہ ڈرامہ اچھا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ڈرامے میں بہت سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے فلمیں بنانا، ڈرامے بنانا غلط ہے۔ اور اس کتاب کی جو مقدمہ لکھا ہے، اس کو جو پیش کیا ہے، تقریر جو لکھی ہے شیخ صالح فوزان نے اور شیخ ربیع المدخلی نے، دونوں بڑے امام ہیں، دونوں بڑے علماء کرام میں سے ہیں۔ تو اسی کتاب کے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک ڈرامہ بنایا گیا، فلم بنائی گئی، اور اس میں ایک اداکار ایک قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے عالم دین آیا ہوگا، اس نے منع کیا ہوگا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کیا ایک لمحے کے لیے بھی قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ اور فلمیں اور ڈرامے ان میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ آپ جس برائی کے خلاف بھی ڈرامہ بنائیں گے، فلم بنائیں گے، پہلے وہ برائی کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی اچھی نیت ہے، آپ لوگوں کو عشق سے روکنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی پہلے دکھائیں گے کہ یہ لڑکی لڑکا عشق کر رہے ہیں۔ تو کیوں یہ دکھائیں گے کہ آپ یہ غلط کام کیوں ہو رہا ہوگا؟ اس میں بے پردگی کے خلاف بھی آپ اگر فلم بنائیں گے تو پہلے دکھائیں گے کہ عورتیں پھر رہی ہیں کیسے پردے کے بغیر۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ اس میں کیا ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ کوئی اداکار ڈاکٹر بنے گا جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی اداکار کیا بنے گا، لوہار بنے گا جبکہ وہ لوہار نہیں ہے۔ ڈرامے کی ضرورت کے پیش نظر فلم کی، تو یہ جھوٹ ہے۔ ساری گفتگو جو کرے گا وہ جھوٹ پہ مشتمل ہوگی، اور جھوٹ بولنا جائز بالکل نہیں ہے۔ ایسے ہی ان ڈراموں فلموں میں کیا ہوتا ہے، مرد عورتوں کی مشابہت اور عورتیں مردوں کی مشابہت۔ کئی دفعہ مرد جو ہے وہ کسی عورت کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ پھر ان میں کیا ہوتا ہے، ساز کا استعمال، ساز کے آلات کا، موسیقی، میوزک وغیرہ ان کا استعمال۔ تو یہ اس طرح کی کئی باتیں ذکر کی انہوں نے اس کتاب میں۔ اس کے بعد ہی وفات، آپ کی وفات ایک سڑک حادثے میں بروز جمعہ بوقت شام 12 صفر 1425 ہجری کو ہوئی، جب آپ احساس سے ریاض جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کی گاڑی ایک اونٹ سے ٹکرا گئی، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ صرف 38 سال، اور کتنی کتابیں لے کر گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی ان کی کتابیں ہیں، یہ تو چند ایک ہیں۔ اندازہ کریں اور سوچیں، میری اور آپ کی عمر 40 سے اوپر جا رہی، ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے اب تک؟ کوئی آدمی ہمارے ذریعے مسلمان ہوا ہو، کسی کو ہم شرک سے ہٹا کر توحید پہ لے کر آئے ہوں، سوچیں کسی کی نماز ٹھیک ہم نے کی ہو، کیا کیا ہم نے اب تک؟ ہم تو اب تک قرآن بھی حفظ نہیں کر سکے، قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکے، دوسروں کا کیا کرنا ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں۔ تو یہ ذرا عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں کہ صرف 38 سال کی عمر میں کیا کچھ کر کے گئے۔ چلیں اب شیخ کی کتاب کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس کا ترجمہ شیخ رہنے دو، کیا خیال ہے؟ ہاں جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ پہلی آیت ہے جو آپ خطبے میں پڑھا کرتے تھے اور جس میں کیا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اس میں بھی تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں. تیسرے نمبر پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. اس میں بھی تقوی کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی گفتگو کریں تو درست بات کریں، غلط بات نہ کریں، نہ شریعت کے خلاف اور نہ کوئی ایسی بات جو جھوٹ پہ مشتمل ہو. اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بہترین کلام اللہ کا کلام ہے قرآن، اور بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے، اور بدترین امور بدعت ہیں. بدعت جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. حمد و ثنا کے بعد دراصل سلفی دعوت چند ایسے اصولوں پر قائم ہے جن کی وجہ سے یہ سلفی دعوت دوسری ان تمام دعوتوں سے الگ ہے جو صراط مستقیم سے دور ہیں. ان کے سلفی دعوت کو عام دعوت نہیں ہے. یہ باقی لوگ بھی اپنی دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن سلفی دعوت ان سے الگ ہے، اس کی الگ شناخت ہے. اسے جمع کرنے پہ سلفی دعوت کے اصول جمع کرنے پر مجھے دو ظاہری اسباب نے ابھارا ہے. ان کے دو وجوہات ہیں، دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان اصولوں کو جمع کیا ہے. پہلا سبب، میں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی بعض اسلامی حزبی جماعتوں کو دیکھا کہ وہ بھی سلفیت جیسے شریف یعنی کہ محترم اور پاکیزہ نام کو اپنے ساتھ جوڑ رہی ہیں. پہلا سبب جس کی وجہ سے ان اصولوں کو جمع کیا ہے ہمارے شیخ صاحب نے، ہمارے مؤلف رحمہ اللہ نے، کہ دیکھا کئی ایسی جماعتیں ہیں جن کا سلفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو سلفی کہہ رہی ہیں. کئی ایسی تنظیمیں جن کا سلفیت سے کوئی تعلق نہیں اور دعویٰ کیا کہ ہم کیا ہیں، سلفی ہیں. تو انہوں نے یہ اصول لکھے تاکہ وعدے کیا جا سکے کہ یہ جماعتیں سلفی نہیں ہیں، یہ سلفیت سے دور ہیں. وہ سلف صالحین جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. آپ کے زمانے کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ صحابہ کرام. اس کے بعد ان لوگوں کا جو اس کے بعد ہوں گے وہ کون ہے؟ تابعین. پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ کون ہے؟ تبع تابعین. تو یہ ہے سلف صالحین. جب ہم سلف کہتے ہیں تو وہ کون ہے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہم صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. پھر ان جماعتوں اور حزبی تنظیموں نے سلف اور اہل سنت کے نام پر کتابیں اور رسالے شائع کرنا شروع کر دیے. یعنی کہ یہ پہلے تو اپنے آپ کو سلفی کہنے لگے اور پھر کئی کتابیں شائع کی
اور ان کتابوں میں کیا کیا؟ انہوں نے شہد میں زہر ملا کر ان کتابوں کو عام کیا۔ شہد میں کیا ڈالا؟ زہر۔ یعنی کہ دعویٰ یہ کہ ہم سلفی اور یہ کتب بھی سلفیت پہ مشتمل ہیں، لیکن ان کے اندر خود بھی سلفی نہیں تھے اور کتابوں کے اندر بھی زہر تھا، ایسی چیزیں تھیں جو سلفیت کے مخالف تھیں۔ اور اس لقب کی آڑ میں، کون سا لقب؟ سلفیت۔ اس لقب کی آڑ میں تلبیس و تدلیل کے ساتھ ان کتابوں اور رسالوں میں چھپتے رہے، یعنی کہ یہ کتابیں لکھ کر اور یہ رسالے لکھ کر یہ ظاہر کرتے رہے کہ ہم سلفی ہیں، اور جبکہ وہ گمراہ تھے اور ان کے پاس کئی گمراہیاں تھیں، لیکن ان کتابوں کے ذریعے اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا، جو کہ حقیقت میں سلفی منہج سے الگ ہیں، اور ان سے خوارج، معتزلہ اور صوفیہ جیسے گمراہ فرقوں کو مدد اور تائید ملتی ہے۔ یعنی کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی، جو رسالے انہوں نے لکھے، وہ سلفی منہج سے دور تھے، اور ان سے تائید کن کو مل رہی تھی؟ خوارج کو۔ خوارج جانتے ہیں نا آپ کو، جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور معتزلہ یہ عقل پرست لوگ تھے جنہوں نے بہت سی گمراہیاں پھیلائیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار، اللہ کی صفات کا انکار، اور صحیح معنی میں تقدیر کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ بندوں کے افعال کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم خود ان کے خالق ہیں۔ تو اس قسم کی بہت گمراہیاں ان کی طرف جائیں۔ اور صوفیوں کو تو آپ جانتے ہوں گے، صوفیوں کو تو آپ جانتے ہوں گے، کئی لوگ شاید نہ پہچانتے ہوں صوفیوں کو۔ یہ عام طور پہ صوفی مل جائیں گے آپ کو، یہ درباروں پہ، مزاروں پہ لوگ ملیں گے آپ کو، جو کتاب و سنت سے بہت دور ہیں، قوالیاں سننے والے، اور قبر پرستی کی شکل میں شرک کو رواج دینے والے، اور کئی اور قباحتیں ان میں ہیں۔ دوسرا سبب کس چیز کا؟ جی آپ سے میرا سوال ہے، دوسرا سبب کس چیز کا؟ جی کتاب لکھنے کا، سلفی اصولوں کو جمع کرنے کا۔ سلفی اصول میں نے کیوں جمع کیے؟ کون بتا رہے ہیں؟ یہ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ کون بتا رہے ہیں بڑا؟ شیخ عبدالسلام بتا رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام بتا رہے ہیں کہ میں نے سلفی اصول کیوں جمع کیے۔ تو پہلا سبب کیا تھا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ پہلا سبب کیا تھا؟ کیوں جمع کیے انہوں نے؟ پہلا سبب کون بتائے گا مجھے؟ جی بیٹا۔ یعنی پہلا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ یعنی بتانا چاہتے تھے کہ جماعتیں کچھ ایسی ہیں جو یعنی برا کام کرتی ہیں لیکن اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، اللہ برکتیں ڈالے اس بچے میں۔ آپ کے والد صاحب موجود ہیں ادھر؟ کون؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اس بچے کو قرآن کا حافظ، دین کا عالم بنائے۔ اللہ جی ابراہیم، ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ یعنی کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو سلفی ظاہر کیا، اور کچھ جماعتوں نے اپنے آپ کو سلفی ظاہر کیا، کتابیں بھی لکھی اور ظاہر کیا کہ سلفیت میں مشتمل ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر سلفی اصول لکھے تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ جماعتیں سلفی نہیں ہیں، یہ لوگ سلفی نہیں ہیں، یہ کتابیں سلفیت پہ مشتمل نہیں۔ دوسرا سبب، یہ تنظیمیں اور جماعتیں، آگے یہ جو لکھا ہے نا، اور ان میں سے بعض تنظیمیں، یہ مٹا دیں، عبارت بنتی نہیں ہے اس طرح۔ دوسرا سبب، یہ تنظیمیں اور جماعتیں اہل سنت والجماعت کے کسی فرد کے ساتھ تعلق بنا کر اپنے خاص مقاصد کو پورا کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوا؟ اپنے آپ کو سلفی ظاہر کیا، اب سعودی عرب میں پہنچ کر شیخ ابن باز سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم انڈیا کے سلفی لوگ ہیں، ہم پاکستان کے سلفی لوگ ہیں، ہم بنگلہ دیش کے سلفی لوگ ہیں، ہم افغانستان کے سلفی لوگ ہیں، ہم مصر کے سلفی لوگ ہیں۔ کیوں؟ فائدہ اٹھانے کا۔
تو اس وجہ سے بھی ضروری ہوا کہ یہ اصول جمع کیے جائیں اور واضح کیا جائے کہ یہ سلفی نہیں. یہ پھر پڑھیں، یہ تنظیمیں اور جماعتیں اہل سنت والجماعت کے کسی فرد کے ساتھ تعلق بنا کر اپنے خاص مقاصد کو کیا کرتی ہیں؟ پورا کرتی ہیں. اور ان کا وہ مقصد اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر اس سلفی شخصیت سے تعلق قائم کیے بغیر. مثال کے طور پہ شیخ ابن باز کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر. آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے بغیر یہ مٹا دیں، دوبارہ پھر آ گیا اس کے بغیر اس کو مٹا دیں. حالانکہ وہ فرق، وہ سلفی فرق، وہ سلفی امام، وہ سلفی شخصیت، حالانکہ وہ حقیقت میں اس تعلق سے بے خبر اور بری ہوتا ہے. اس شخصیت کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ مجھے استعمال کر رہے ہیں، میرے قریب کیوں ہو رہے ہیں. یعنی اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس سے کس لیے تعلق بنا رہے ہیں. اور تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، میں کہوں گا بیٹا میں کون ہوں، میں کہوں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں میں کہوں گا؟ یہ بچہ بتائے گا. جی بیٹا میں نہیں آپ نہیں. ہاں جی بیٹا کون؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں کہوں گا؟ شیخ عبدالسلام، ماشاء اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبدالسلام، ماشاء اللہ، بہت اچھے کا. میں کہوں گا کہ اخوان المسلمین کی جماعت نے، اخوان المسلمین کی جماعت یہ کہاں ہوتی ہے جماعت؟ کون بتائے گا؟ ان کا آغاز کا کس ملک سے ہوا؟ جی مصر سے. اور کچھ عرصہ پہلے ان کی مصر میں حکومت بھی قائم ہوئی تھی. اور ان کی مشہور شخصیات میں سے کون ہیں؟ سید قطب اور حسن البنا، یہ ان کی مشہور شخصیات ہیں. اور موجودہ زمانے میں ڈاکٹر قرضاوی، فی الحال تو مصر کی وہ عربی شخصیات بتا رہا ہوں. تو اخوان المسلمین کی جماعت نے شیخ محمد بن ابراہیم، شیخ محمد ابراہیم کون ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم کون تھے؟ شیخ محمد بن ابراہیم. اور یہ آل شیخ ہیں. آل شیخ کیا مطلب؟ آل شیخ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد میں سے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد میں سے. تو شیخ محمد بن ابراہیم کے علمی جہود کو حاکمیت کا نام دے کر خوب اچھالا. یہاں پہ اگر تھوڑی سی بات تبدیل ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. مثال کے طور پہ شیخ محمد بن ابراہیم کی علمی جہود کے اس حصے کو خوب نمایاں کیا جس حصے کو وہ حاکمیت کا نام دیتی ہیں. آپ نے توحید حاکمیت سنی ہے؟ توحید حاکمیت آپ کون کون سی توحید کو جانتے ہیں؟ تو بچوں آپ کون کون سی توحید کو جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، ماشاء اللہ. آپ لوگوں کے بچے اتنی معلومات رکھتے ہیں تو بڑوں کے پاس کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے معاملہ اس کے الٹ ہو. توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، صحیح معنوں میں ماننا. توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ کو ایک ماننا، کہ خالق صرف ایک اللہ ہے، مالک ایک اللہ ہے، رازق ایک اللہ ہے، مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے. توحید الوہیت جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، کہ عبادت کا حقدار ہونے میں ایک اللہ کو ماننا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی. پھر اخوان المسلمین یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ایک چوتھی قسم بھی ہے توحید. وہ کیا ہے؟ توحید حاکمیت. ذرا نام لیں، کیا توحید حاکمیت؟ کیا مطلب توحید حاکمیت؟
یعنی کہ یہ مانے کہ حاکم صرف اللہ ہے. حاکم کون ہے؟ ان الحکم الا للہ. حاکم صرف اللہ ہے، فیصلہ اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا. کہنا یہ چاہتے تھے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین یہ غلط ہے. کتاب و سنت کافی ہے جج کے لیے فیصلہ کرنے میں. کتاب و سنت کیا ہے؟ یہ کافی ہے. انسانی قوانین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ذرا سنیے گا دھیان سے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ذرا سنیے دھیان سے. انشاءاللہ پھر نماز کے بعد درس جاری رہے گا. ابھی اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ. اللہ